بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیجیے، بالآخر مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی تو پہلے ہی بن چکی تھی اور حکومت کی جانب سے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اب بالآخر مذاکرات بات چیت شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ وہ مذاکرات کہ جن سے کوئی خاص امید نہیں ہے، پازیٹیو آؤٹ کم کی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ کیا پروڈکٹیو نکلے گا اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کچھ زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ شاید حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یا حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کو مانا جا سکے، ان کے مطالبات کو مانا جا سکے۔ اب اس کمیٹی کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کو دے سکتی ہے؟ اس کے پاس ہے کیا پی ٹی آئی کو دینے کے لیے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی جائے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ ہیں، عرفان صدیقی ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ محسن نقوی کا نام بھی دیا گیا تھا اس کمیٹی کے لیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن محسن نقوی نے اپنا نام وڈرا کروا لیا، وہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھیں اس کمیٹی کے پاس مینڈیٹ کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کو کیا دے سکتی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے، جس میں عمران خان کا نام سر فہرست ہے۔ ان سیاسی قیدیوں کی رہائی کیا حکومت کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ اگر حکومت ان قیدیوں کو رہا کرے گی تو حکومت کے پاس کیا بچے گا؟ حکومت تو اپنا بیانیہ ہی 9 مئی پر بنا کے بیٹھی ہے، حکومت تو اپنا بیانیہ ہی اب 26 نومبر کے انسیڈنٹ پر بنا کر بیٹھی ہے۔ تو اگر وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے گی تو پھر حکومت کے پاس کیا بچے گا؟ اور بقول رانا ثناء اللہ کے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی والوں کو رہا کر دیا یا عمران خان کو رہا کر دیا تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں خطرہ تو ہے نا کہ اگر عمران خان باہر آ گیا، پی ٹی آئی کو اگر چھوڑ دیا گیا، ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں جو کہ وہ کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ یہ بیانات موجود ہیں۔ تو یہ کمیٹی کیا یہ مطالبہ مان پائے گی؟ کیونکہ 9 مئی کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزا بھی ملٹری کورٹس نے سنائی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں وہ بھی ملٹری کورٹس میں چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو حکومت کا بیانیہ اگر 9 مئی پر بنا ہے تو حکومت کیا ان اسیران کو، ان قیدیوں کو رہا کرے گی یا کر پائے گی؟ کیا اس کے پاس مینڈیٹ ہے؟ میرے خیال سے بالکل بھی حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو کیا یہ حکومت مینڈیٹ واپس کرے گی؟ اس کمیٹی میں جو لوگ موجود ہیں، خالد مقبول صدیقی کی بات کر لیں جو کہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 20 جعلی سیٹیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے ایم کیو ایم حکومت میں۔ فارم 47 پر 20 جعلی سیٹیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوڑیں گے وہ اپنی سیٹیں؟ دیں گے وہ اس طرح سے مینڈیٹ واپس؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ چودھری صالح حسین کی بات کر لیں، کاف لیگ کے، وہ ہارے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹوں سے وہ ہارے ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کے مد مقابل جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو 1.5 لاکھ ووٹوں سے وہ ہارے تھے، لیکن فارم 47 پر وہ اپنی سیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اپنی سیٹ واپس کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ بات کر لیں عبدالعلیم خان کی، عبدالعلیم خان ہارے ہوئے ہیں اپنی سیٹ، لیکن فارم 47 پر وہ اپنی نشست لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اپنی سیٹ چھوڑیں گے؟ تو کیا یہ حکومت مینڈیٹ واپس کرے گی؟ یہ عمران خان کا بڑا بیسک مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ اسے واپس کیا جائے۔ یہ فارم 47 کی یہ جو جعلی حکومت ہے، یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ سے آئی ہوئی ہے، یہ مینڈیٹ واپس کرے۔ اس کے بعد عمران خان کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کیا یہ حکومت کے بس میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ یہ معاملات تو آلریڈی عدالت میں ہیں، یہ معاملات تو آلریڈی وہاں پر جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، تو حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اس پر کیا مینڈیٹ ہے حکومت کا؟ کیا اختیار ہے؟ اتھارٹی کیا ہے حکومت کی؟ اس کمیٹی کی اتھارٹی کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھا سکے؟ تو کیا اب یہ چیزیں جو ہے یہ کمیٹی کر پائے گی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی صرف اس لیے تشکیل دی گئی ہے کہ ٹائم گین کیا جا سکے۔ ٹائم کیوں گین کرنا ہے؟ دیکھیں، عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دے رکھی تھی اور اتوار تک کی مہلت تھی، یعنی کہ آج کی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پیر سے
सिविल नाफरमानी का पहला फेज शुरू होना था। जो रेमिटेंसेस थी वो महदूद करने की बात की जा रही थी। इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि हम कॉल देंगे अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो रेमिटेंसेस को, तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। और अब इस कॉल की वजह से हुकूमत प्रेशर में थी, इसको किसी तरह से डिले करवाने की, इसको मौखर करवाने की कोशिश कर रही थी, कोई और तरीका तो था नहीं। अब देखें, सिविल नाफरमानी शुरू होनी थी पीर से और उसी रोज से मुज़ाकरात इनिशिएट हो रहे हैं। इमरान खान तो पहले ही मुज़ाकरात के हक में नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये हुकूमत कुछ नहीं दे सकती, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए वो कह रहे थे कि जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ये इमरान खान शुरू से कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी तो इस वक्त दो ग्रुप्स बन चुके हैं ना, एक मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ामती ग्रुप है। और बैरिस्टर गौहर की अगर बात करें तो वो तो इंतहाई मासूम से इंसान है, वो तो शायद ये समझते हैं कि बातचीत से सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और होने भी चाहिए। ये सियासी मामलात हैं, बातचीत से बिल्कुल हल होने चाहिए। लेकिन सवाल वही आता है कि हुकूमत कुछ दे नहीं सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था कि जी हम जो बात करेंगे उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी, बेशक उसको हासिल होगी, लेकिन क्या ये तमाम तर चीज़ें मानी जा सकेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त जब ये मुज़ाकरात शुरू होने के लिए जा रहे हैं तो आप समझें कि इमरान खान की जानिब से जो सिविल नाफरमानी की, सिविल डिसओबीडियंस की एक कॉल दी गई थी, उस कॉल की वजह से हुकूमत ने प्रेशर में आकर ये इकदाम उठाया है और ये कमेटी बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए। मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए ये टैक्टिक्स आजमाए जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि ये जब इनकी मीटिंग होगी उसके बाद TORs तय किए जाएंगे। कभी कोई रुकन ये कहेगा कि जी मैं मसरूफ़ हूँ, एक हफ्ते के बाद ये मीटिंग रख लें। कभी कोई रुकन कहेगा कि जी मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ या बैरून मुल्क में हूँ, आप 3 दिन का टाइम दे दें, 4 दिन का टाइम दे दें। कभी कोई बीमार है, वो नहीं आया, तो इस तरह से ये चीज़ें अब डिले में चलेंगी और सिर्फ टाइम गेन किया जाएगा ताकि इमरान खान की इस कॉल को, सिविल नाफरमानी की कॉल को डिले किया जा सके, मौखर किया जा सके। देखें, ये लोग तो कहते थे कि जी इमरान खान दहशतगर्द है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए जा रहे थे, ये दहशतगर्द जमात है, इसको हम कलअदम करार दिलवाएंगे। तो अब उन्हीं दहशतगर्दों के साथ बैठकर ये बात करने के लिए तैयार है, उन्हीं लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जिनको ये इंतहा पसंद कहते थे, जिनको ये कहते थे कि जी ये मुल्क दुश्मन है। उनके साथ बैठेंगे, अब बैठेंगे, चाय पियेंगे, उनके साथ खाना वाना खाएंगे, बगलगीर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये इनके हालात हैं इस वक्त। अब देखें, बात तो उससे की जाती है ना कि जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास जो है वो कोई इख्तियार होता है, जिसके पास पावर होती है। ये फॉर्मूला तो मरीम नवाज ने दिया था ना कि पावर ओनली टॉक्स टू पावर, ताकत सिर्फ ताकत से बात करती है। तो अब अगर ये कहते हैं कि जी इमरान खान की पावर खत्म हो चुकी है, इमरान खान के पास कुछ नहीं है, या इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान कैदी है, या इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई है, तो फिर किससे बात, क्यों बात करने के लिए जा रहे हैं? आखिर इमरान खान के पास कुछ है तो बात करने के लिए जा रहे हैं। आखिर इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर है तो बात करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान के पास सपोर्ट है, अवामी सपोर्ट है, इसीलिए तो बात करने के लिए जा रहे हैं, मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान के पास ओवरसीज की सपोर्ट कितनी ज्यादा है, इसीलिए बात करने के लिए जा रहे हैं कि इस सिविल डिसोबीडियंस की ये जो कॉल थी इसको मौखर करवाया जा सके और टाइम गेन किया जा सके। ये चीजें अभी जो है वो हुकूमत की जानिब से चल रही हैं। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात अच्छी बात है कि इनिशिएट हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब देखते हैं कि इस बातचीत से निकलता क्या है, इन मुज़ाकरात के नतीजे में सामने क्या आता है, क्या कोई पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात हैं वो माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है भी नहीं कि उन मुतालिबात को ना माना जा सके। देखिए, सियासी कैदियों की रिहाई, अगर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कैंसर सर्वाइवर हैं, वो कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें रिहा कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? दीगर जो लोग हैं, जिसमें एजाज चौधरी हैं, सेनेटर हैं, वो आज तक जो है उन्हें सेनेट में नहीं लाया गया, उन्हें रखा हुआ है वहाँ पर, उन्हें अगर आप रिहा कर देते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? या जो इसके अलावा महमूद रशीद हैं, बुजुर्ग हैं, वो उन्हें रिहा कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो केसेस जो कि अभी तक साबित नहीं हुए, केसेस चलना एक अलग बात है कि उन पर केसेस जो है वो चलते रहेंगे, वो उन केसेस को फेस करते रहेंगे, वो अदालतों में पेश होते रहेंगे, लेकिन उन्हें कम से कम जेल से तो रिहा करें। कुछ पॉजिटिव जेस्चर तो आना चाहिए। इसीलिए तो जो है वो इमरान खान ने कहा था कि कुछ पॉजिटिव जेस्चर आएगा तो हमें संजीदगी का पता चलेगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है मुज़ाकरात करने में।
لیکن اس وقت عمران خان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ان مذاکرات کو انیشیٹ کیا جائے، بات چیت کو انیشیٹ کیا جائے، تو ان کو جو ہے ان کے کہنے پر شاید عمران خان جو ہے وہ مان گئے ہیں اور اب یہ بات چیت ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو بہرحال عمران خان کی جانب سے ایک اور ٹاسک سونپا گیا ہے بیرسٹر سیف کو۔ بیرسٹر سیف جو کہ کے پی حکومت کے مشیر بھی ہیں، انہیں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے سربراہان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، جس میں پیر پگارا بھی شامل ہیں، جس میں محمود خانہ چکزئی شامل ہیں، اس کے علاوہ سندھ سے جو دیگر کانفرنس جماعتیں ہیں ان کے لوگ شامل ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے تاکہ کچھ مربوط لاہ عمل، کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکے کہ حکومت کے خلاف کس طرح سے کوئی کیمپین چلانی ہے، یا اگر کوئی ایسی تحریک چلائی جاتی ہے حکومت کے خلاف تو اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ عمران خان کی جانب سے اب بیرسٹر سیف کو ٹاسک سونپا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا اگلا لاہ عمل سامنے آتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ ڈیلے ہو گئی ہے وہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ۔ عدالت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کا، لیکن اب اس کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ بھی شاید ان مذاکرات کی وجہ سے کیا گیا ہو کہ پہلے ہم اس کو پہلے فیز میں اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کی ایک صورت بنتی ہے، ایک تصویر بنتی ہے، اس کے بعد پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ وہ فیصلہ بھی سب کو پتہ ہے کیا آنا ہے، لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں عدالت کی جانب سے، وہ فیصلہ صرف سنایا جانا ہے۔ تو 23 دسمبر کی پہلے تاریخ اناؤنس کی گئی تھی، اڈیالہ جیل میں جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی 23 دسمبر کو، لیکن وہ ہوگی نیب کی عدالت ہے وہاں پر یہ سماعت ہوگی، اور اس میں نئی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کس تاریخ کو سنایا جانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ جو مذاکرات اب انیشیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان سے کیا نکلتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا، اور مینڈیٹ کیا ہے حکومتی کمیٹی کے پاس اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔